الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک کی اس محفل اور اس مجلس میں خوش آمدید، مرحبا۔ وہ خوش قسمت لوگ جو اپنے معمولات زندگی، جو اپنی ضروریات زندگی، جو اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو درود پاک کی اس عبادت سے مزین کرتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو صدیوں کی عبادت ایک طرف ہو، ایک دفعہ کا درود پاک پڑھنا ایک طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صدیوں کی عبادت قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ایک لمحہ کے لیے ایک دفعہ درود پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک ہے، فرمایا کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع اور اتفاق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے اور سب عبادات سے افضل ہے، اور ان سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ آج کی اس محفل میں وہ درود پاک صلاۃ الرؤوف الرحیم کے نام سے ہے۔ صلاۃ الرؤوف الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرؤوف الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرؤوف الرحیم، ذی الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ فی کل لحظۃ عدد کل حادث و قدیم۔ درود پاک ذرا لمبا ہے اور شاید بعض لوگوں کی سماعتوں سے پہلی دفعہ ٹکرایا ہو، پہلی دفعہ سن رہے ہوں، تو اس لیے کہیں سے بھی اس کو ان الفاظ کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب کی یہ کتاب ہے سرمایہ درویش، اس کتاب کے صفحہ نمبر پہ یہ درج ہے، صفحہ نمبر آپ کو بتا رہا ہوں 207 پہ، 203 صفحہ پہ بھی یہ درود پاک سرمایہ درویش کتاب ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی کی، اس میں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرؤوف الرحیم ذی الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ فی کل لحظۃ عدد کل حادث و قدیم۔ یہ درود شریف بزرگ ترین الفاظ سے ہے، اسے بکثرت پڑھنا چاہیے۔ بزرگ ترین الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الرؤوف بھی، الرحیم بھی، ذی الخلق العظیم بھی، اور اس میں آپ کے آل، اصحاب اور آپ کی ازواج سارے کے سارے شامل ہیں۔ کل نکیم و نکی، ہر نکی اور تقی آپ کی آل میں شامل ہے۔ آل محمد سے مراد آپ کی امت بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام انبیاء و رسل جو ان کی نسل سے ہیں، وہ تمام مخلوق جن کی نسبت آپ کی طرف سے ہے، امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو۔ امت دعوت میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم،
تمام مخلوق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے دعوت ابھی قبول کی یا نہیں کی، لیکن وہ بھی امت دعوت میں شامل ہیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں اور پڑھ لیں گے تو امت اجابت میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، ان سب کو اس درود پاک کے عظیم ترین الفاظ بلا رہے ہیں، آؤ آؤ ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس درود پاک کا پڑھنے والا کبھی بھی اپنے خاندان میں، اپنے اہل و عیال میں کسی بدبختی، نحوست، شقاوت، سخاوت، سفاکی، بے برکتی سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ اس درود پاک کا پڑھنے والا اپنے اولاد و آل کو اور اولاد کو وہ نیک، وہ صالح، وہ پرہیزگاری کا درس پہنچا رہا ہے۔ جو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکمت کی تعلیم دی، تزکیہ نفس دیا۔ یہی جب الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو بندہ اپنی اولاد کے تزکیہ نفس کے لیے، اس کی خیر و برکت کے لیے، اس کی بے راہ رویوں کو اور راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اس درود پاک کو اگر پڑھا جائے تو اپنے اولاد سے لے کر اپنے خاندان تک، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنا علاقہ، اپنے ملک اور عالم اسلام کے لیے اور عالم اقوام کے لیے یہ تزکیہ نفس ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اس میں گرامی جو ذکر کیے گئے ہیں، تو لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ جو درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ظاہری اور باطنی ہر قسم کی خباثتوں سے نجات دے کر اسے تزکیہ نفس عطا کرے گا۔ اس کے دل میں رحمت، محبت، شفقت، تعظیم، عزت، احترام اپنے اندر بھی اور اپنی اولاد کے اندر بھی منتقل ہو جائے گا۔ غوثوں کے غوث، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، یہ الفاظ، یہ القاب کسی کے سماعتوں پہ شاک گزریں تو معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارا گزارا انہی لوگوں پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جگہ بنانے کے لیے ان اولیاء کو، ان صلحاء کو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنا کر ہم کہیں پناہ تلاش کرتے ہیں۔ خالق تو سب کا ہے، مالک تو سب کا ہے۔ وہ دہریے جو رب کو بھی نہیں مانتے، وہ خالق تو انہیں کا ہے۔ عقائد و نظریات اپنے اپنے، عشق و محبت بھی اپنا اپنا، ذوق بھی اپنا، شوق بھی اپنا، اس میں کسی دوسرے کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب لامکانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے ایمان والو تم مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کو لازم کر لو، مساجد کو اور درود و صلات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم کر لو۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درود کو زیادہ سے زیادہ اپنی آل و اولاد کے تزکیہ نفس کے لیے، ان کی ایک روحانی تربیت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اس درود پاک کا کثرت سے ورد کیا جائے۔